تازہ ترین خبریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنار کشمیر نیوز کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس پر وقت نیوز پہنچ پائیں۔ ہوا آپ ہماری وہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان جو نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو اسٹریم لائن میں لائیں گے، ان کو ادارے میں لے کے آئیں گے، قومی ادارے میں لے کے آئیں گے اور بلدیاتی انتخابات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی نومبر کے مہینے میں جو ہے وہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو پچھلے دنوں بھی کوئی تھوڑے بہت معاملات آگے پیچھے تھے، ہم کوئی الیکشن سے بھاگ نہیں رہے تھے۔ الیکشن کے بارے میں کوئی نہ کوئی جو انتظامی معاملات ہے، جس طرح یونین کونسل کے معاملات ہیں، ان ساری چیزوں کو حل کرنا تھا، سیکیورٹی کے معاملات تھے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس کے لیے تیار ہے، اور الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم کے مطابق، شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ یہ اس وقت جو آپ نے دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک شوشہ جو ہے عدم اعتماد کا پھیلایا جا رہا ہے، وہ بیسیکلی صرف جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے یہ شوشہ پھیلایا جا رہا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آج ہم مل کے اگر کہہ دیں کہ ہم بلدیاتی انتخابات کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ بالکل یہ شوشہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت جو ہے تقریباً 32 ممبران اسمبلی ہیں، ہمارے اپنے 31 ہیں، ایک سردار رفیق صاحب بھی ہمارے مائتی ہیں، اور تمام اپنی جگہ پہ بالکل عمران خان کے ساتھ جو ہے اس کی لائن کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر ہم سارے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھے رہیں گے۔ ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں، جماعتوں میں اتفاق بھی ہوتا ہے، جمہوریت ہے، اختلاف رائے بھی ہوتی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ جماعت کے اندر ہوگا، اور ہماری انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، سردار تنویر ریاض صاحب کی سربراہی میں جو قائم ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جب ڈیلیور کرے گی، یہ ہمارے جو منصوبہ جات جس طرح ہم نے، یہ ہمارا پہلا بجٹ تھا وہ ہم نے رکھے ہیں، تعمیر و ترقی ہے، سڑکیں ہیں، اسکول ہیں، ڈسپنسری ہیں، کالجز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مرکز کی طرف سے جو ہے وہ بہت پرابلم آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5 سال کے عرصے کے دوران جب پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور یہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی، عمران خان صاحب نے کوئی فنڈ جو ہے آزاد کشمیر حکومت کا نہیں رکھا۔ ہمارا دیکھیں کشمیر ایک چھوٹا سا حساس علاقہ ہے، اور اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، اور یہ جو اسلام آباد میں جو حکومت قائم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کشمیر کی جو اہمیت ہے اس سے جو ہے وہ واقف نہیں ہے۔ اور ہمارا دیکھیں ہماری جو آخری جو ٹرانچ تھی، ہماری آخری قسط تھی 4 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کے بجٹ کی، وہ انہوں نے روک دی، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ یہ تو 4 ارب روپیہ تو پاکستان کے لیے کوئی بڑی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس سال ہمارے ابھی پہلے ہی جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے 20% کی بجائے 9% انہوں نے ریلیز کیا، پھر ہمارا جو نارمل کا فنڈ ہے اس میں سے 14 ارب روپیہ جو ہے وہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ہمارے اوپر لوگ بات کرتے رہے، ہمارے وزیر اعظم نے اور ہماری کابینہ نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ ہم ریاست کو آئینی جو حقوق ملے ہیں، جو اس میں پچھلی مسلم لیگ نون کی جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی، فاروق حیدر صاحب ان کے وزیر اعظم تھے، ان کی جتنی کابینہ وہ اس کو میں نے اسمبلی کے فورم پہ مبارکباد دی کہ آپ نے جو اختیارات لیے ہیں، ہم یہ اختیارات اس کے اوپر اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کے پہرے دار ہیں، ہم ان کا پہرا دیں گے، اور ہم نے ان کے اوپر پہرا دیا۔ یہ انہی کے مشیر امور کشمیر کی طرف سے ایک چٹھی آئی کہ جی یہ 15ویں ترمیم میں یہ چیزیں کی جائیں، یہ ہماری طرف سے نہیں تھی۔ اب انہوں نے ایک اور حملہ کیا کہ ہمارے جو اے سی ایس ڈی تھا، اے سی ایس ڈی جو ہے وہ اسلام آباد سے آتا ہے، ہماری اس ریاست کا شہری تھا جو اے ایس ڈی یہاں پہ لگا ہوا تھا، اس کو یہاں سے لے گئے، اور یہاں پہ اے سی ایس ڈی جو انہوں نے بھیجا وہ 19ویں گریڈ کا آدمی بھیجا، جبکہ یہاں پہ پی این ڈی میں ہمارے 6 آفیسر جو ہیں وہ 20ویں گریڈ ہیں۔ یہ جو اقدامات ہیں یہ غیر محسوس انداز سے یہ لوگ جو ہے یہ جو وفاق میں جو حکومت بنی ہے، یہ آزاد کشمیر کے اسٹیٹس کو کم کرنے کے لیے یہ جو سازش کر رہی ہے، اس کو کسی صورت کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ دوسرا جو بات آج کل جو ایشو چل رہا ہے یہ گفتگو کا، میں یہاں پہ یہ درخواست کرتا ہوں اپوزیشن سے، اس میں فاروق حیدر صاحب بھی شامل ہیں، چودھری لطیف اکبر صاحب بھی شامل ہیں، شاہ غلام قادر صاحب بھی شامل ہیں، اور چودھری یاسین صاحب بھی شامل ہیں، باقی اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کہ یہ ریاست کا جو ماحول ہے اس کو جمہوری انداز کے ساتھ
اس کو اچھا رہنے دیں. ہماری سیاست جو ہے اس میں رواداری کی سیاست ہے. پہل جو ہے ہوئی ہے وہ وہاں سے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی ہے, وہ لطیف اکبر صاحب کی طرف سے ہوئی ہے. اس کے بعد اس کا جواب جو ہے وہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب نے دیا ہے. میری ان سے یہی گزارش ہے کہ آزاد کشمیر میں جو رواداری کا جو سیاست میں رواداری کا جو رواج ہے, جو ایک ہماری روایت ہے, اس رواداری کی روایت کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے اور اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. جب آپ ابتدا کریں گے کسی کو ایک پتھر ماریں گے تو ادھر سے اگر 2 پتھر آ جائیں پھر اس کے اوپر چیخنا نہیں چاہیے. ابتدا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی, لطیف اکبر صاحب سے ہوئی, اس کے بعد اس طرف سے بھی جواب آئے. تو میری یہی اس فورم کے اوپر یہ اپیل ہے کہ میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہمارے جو لیڈران ہیں, ہمارے جو کارکنان ہیں, اور اسی طرح جو پی ڈی ایم ہے, میں تو ان کو پی ڈی ایم ہی کہوں گا کیونکہ وہ سارے جس طرح پاکستان میں عمران خان کے خلاف کٹھے ہیں, یہ بھی اس وقت سارے ہمارے خلاف کٹھے ہیں. انہیں بھی کہوں گا کہ ہوش کے ناخل ہے. سیاست میں اقتدار کا دن جس دن تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ اس آخری لمحے تک اقتدار ہمارے پاس رہے گا. آپ کے پیٹ میں مروڑ آتے ہیں, اس کا میں علاج نہیں کر سکتا. جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوگا ہم گھر چلے جائیں گے. لیکن خدا را یہ ریاست کے اسٹیٹس کو جو ہے وہ اس کو مجروح نہ کریں, اور خدا را ریاست کا جو سیاسی رواداری والی روایت ہے اس کو جو ہے وہ ختم نہ کریں. اور یہ جو ہمارا خطہ ہے یہ بیسیکلی تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. یہاں پہ ہم اپنی سیاست کے لیے نہیں بیٹھے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ہمارے اس خونی لکیر سے اس پار ہمارے جو کشمیری بھائی جو ہیں جو اس وقت ظلم اور جبر بھارت کا برداشت کر رہے ہیں, جو اگست 2019 کے بعد جو ایک نئی سچویشن کریٹ مقبوضہ کشمیر میں ہو گئی ہے اس کو فیس کریں. ہمیں ہماری تمام کوششیں اور صلاحیتیں اور سیاست اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہماری حکومت جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے, اور اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کروں کہ جو ہے پچھلے دنوں میں جو شدید بارشوں کی وجہ سے پنجاب کا, جنوبی پنجاب کا, کے پی کے بہت سارے علاقوں میں اور سندھ کے اور بلوچستان کے علاقوں میں جو بارشوں سے اور سیلاب سے جو نقصان ہوا, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. اور اس حوالے سے میں اس بات سے اپنے کشمیر کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح 2005 کے زلزلے میں پاکستان سے لوگوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں نے مدد کی, ان لوگوں نے بھی آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ریلیف کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا. اور یہ کام ابھی ختم نہیں ہوا, یہ کام ابھی جاری ہے. آزاد کشمیر حکومت نے بھی سردار تنویر الیاس صاحب کی ہدایت کے اوپر ہمارے ایک وزیر جو ہے اکبر ابراہیم صاحب اور ایم ایل اے پارلیمانی سیکرٹری مولانا مظہر سعید صاحب, انہوں نے بھی دورہ کیا. گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ فنڈز ہم نے بھی اپنی تنخواہ میں سے جو ہے وہ تنخواہ کٹا کے دی ہے, اور سول لوگوں نے بھی جو مدد کی ہے, اور اس کو انشاءاللہ تعالی جو استطاعت کے مطابق ہے وہ جاری رہے گا. اس کے اوپر بھی میں آزاد کشمیر کے تمام جو سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ فلڈ کے ریلیف کے حوالے سے جو پاک فوج کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں.